الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قالت أمة منهم لم تعدون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم على كل من الإنسان صلاة كل يوم فقال رجل من القوم هذا من أشد ما أتيتنا به أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے نہی عن المنکر کی اہمیت و ضرورت، یعنی ہم جو برائی دیکھ رہے ہیں اسے روکنے کی کوشش کرنے کی شریعت میں کس قدر اہمیت ہے۔ نیکی کرنا انسان کا اپنا انفرادی معاملہ ہے، اس کا اپنا پرسنل میٹر ہے کہ بھئی میں نماز پڑھ رہا ہوں، زکوٰۃ دے رہا ہوں، روزہ رکھ رہا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں، لیکن برائی دیکھنے کے بعد اسے نہ روکنا یہ پورا پبلک اور قوم اور امت کا معاملہ ہے۔ اگر آدمی اپنی نیکی کر رہا ہے لیکن گناہ اور برائی سے دوسروں کو بھی نہیں بچا رہا ہے تو پھر اس صورت میں پورے برے ماحول اور معاشرے میں ایک فرد نیکی کر کے اپنی نیکی پر باقی بھی نہیں رہ سکتا۔ اسی وجہ سے آپ دیکھ لیں، ہم نماز پڑھنے کے لحاظ سے بھی کتنے فیصد نمازی باقی ہیں۔ پوری امت مسلمہ میں نماز تو فرض ہے، رکن ہے، لیکن فیصد کے لحاظ سے دیکھ لیں کہ نماز پڑھنے والے لوگ کتنے فیصد ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ یہ نیکی بھی امت کے اندر 50% بھی پیدا نہیں ہو سکی، جبکہ نماز کے بغیر تو مسلمان باقی نہیں رہتا۔ تو اگر برائیوں سے روکنا چھوڑ دیں گے تو نیکیاں بھی انسان کے اندر باقی نہیں رہ پائیں گی۔ اسی وجہ سے دین کے دسیوں اصلاحی کام، خانقاہوں کا نظام، مدارس کا نظام، تبلیغی جماعت دسیوں سالوں سے چل رہی ہیں، لیکن فیصد کے لحاظ سے کتنے فیصد نمازی بن سکے؟ مطلب کہنے کا کیا ہے؟ مطلب یہ نہیں ہے کہ بھئی یہ جتنی بھی جماعتیں اور دینی شعبے تنظیمیں ہیں یہ صحیح کام نہیں کر رہی ہیں، بلکہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں اچھائیوں کا حکم دیا جانا مستقل ایک ذمہ داری ہے، وہیں پر برائی کو دیکھنے کے بعد برائی سے روکنا یہ بھی ایک بڑا اہم فریضہ ہے۔ قرآن مجید کی آیت اور حدیث پاک کی روشنی میں آج اسی مضمون کی تکمیل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ایک موقع سے فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِدُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا۔ بنی اسرائیل کا واقعہ ذکر کر رہے ہیں۔ بنی اسرائیل کسی گناہ میں مبتلا ہو گئے۔ مثلا بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں مت پکڑو، تو اللہ کی طرف سے یہ منع کردہ چیز تھی۔ جیسے ہمارے لیے شراب پینا منع ہے، زنا منع ہے، سود منع ہے، یہ جتنے بھی منع کیے ہوئے کام ہیں یہ شریعت کی روشنی میں حرام، ناجائز، منکر کہلاتے ہیں، برا کام کہلاتے ہیں۔ تو برے کام کو نہیں کرنا ہے۔ ایسے ہی بنی اسرائیل کے لیے برا کام کیا تھا؟ ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنا، حالانکہ ہمارے لیے منع نہیں ہے، ہم پورا ہفتہ مچھلی کھائیں کوئی منع نہیں ہے، لیکن اس امت کے لیے منع تھا۔ تو وہ لوگ پکڑتے تھے،
بعض لوگ ان میں سے وہ تھے جو خاموش رہتے، بھئی ہم کو کیا کرنا ہے، ہم تو نہیں پکڑ رہے نا، ہم اپنی جگہ شریف ہیں، ہم اپنی جگہ صوفی ہیں، ہم کو ضرورت ہی نہیں ہے ان کے پیچھے پڑنے کی. اس طرح کہ بعض لوگ خاموش اپنی عبادت میں رہے. دوسرے وہ لوگ تھے جو صاف منع کرتے تھے، دیکھو تم غلط کر رہے ہو، اس کا انجام تمہیں بھگتنا پڑے گا، اللہ کی طرف سے پکڑ آئے گی، یہ حرام ہے، اللہ ناراض ہوں گے. یہ انہیں منع کرتے تھے، تنبیہ کرتے تھے. تو ایک تیسری جماعت وہ تھی جو ہماری طرح شریف اور صوفی اور صلح کل ہر دل عزیز بن کے جینا چاہتی تھی کہ بھائی کیوں منع کرتے ہو، وہ لوگ برا سمجھ جائیں گے، اپنے کام میں رہو نا، کیوں دوسروں کے منہ لگتے ہو، منع کریں گے تو ناراض ہو جائیں گے، فلاں ہو جائیں گے. ہر ایک کا پیارا بننے کی خواہش، ناراض نہیں ہونا ہمارے سے کوئی بھی، سب ہم سے خوش رہنا. اگر یہ سوچا جائے تو اللہ کے بندوں کتنا دماغ خراب ہونے والی بات ہے. کیا سوال کر لو اپنے آپ سے، ہم سب کو پیدا کرنے والے اللہ سے پوری دنیا خوش ہے؟ تو پھر کافر کیوں خدا کا انکار کر رہے ہیں؟ ایتھیسٹ کیوں خدا کا انکار کر رہے ہیں؟ رسول اللہ جو ساری امت مسلمہ کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے، کیا اس نبی کو پوری دنیا مان رہی ہے؟ مطلب کیا ہے؟ آپ کا فریضہ ہے ہی نہیں کہ آپ سب کو خوش رکھیں. یہ ٹھیکہ دیا ہی نہیں اللہ تعالیٰ ہم کو کہ ہم یہ کوشش کریں کہ ہم کسی کو ناراض نہ کریں، سب کو خوش رکھ کے چلیں. یہ ذمہ داری ہے ہی نہیں ہے. گھر میں رہنے والے باپ سے ساری اولاد خوش نہیں رہتی، ماں سے اس کے بہو بیٹیاں داماد خزر رشتہ دار خوش نہیں رہتے، تو کیا مطلب ہے؟ خاندان ختم کر لیں گے. یہ ذمہ داری ہی نہیں کہ ہم سب کو خوش رکھ کے چلیں. کسی بھی ملک کے حکمران کو اٹھا لیں، کیا اس حکمران سے پوری اس ملک کی پبلک اور رعایا خوش رہتی ہے؟ حالانکہ اس کے پاس کتنا پاور ہے. کوئی بھی کمپنی آفس اٹھا لیں، اس کمپنی کے سی او سے، باس سے، سارے جو نوکر چاکر کام کرنے والے سب خوش رہتے ہیں. یہ کہیں ہوتا ہی نہیں کہ آدمی یہ سوچے کہ ہم سب کو خوش رکھیں، سب کو خوش رکھ کے چلیں. تو بعض لوگ وہ تھے جو یہ کہتے تھے بھئی کیوں نصیحت کرتے ہو، کیوں ان کو سمجھاتے ہو، خاموش رہو، تم بھی اپنا کام کرو. اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جب یہ بھول گئے وہ باتیں جو ہم نے انہیں یاد دلائی تھیں. یاد کیا دلائی تھیں؟ خود بھی گناہ سے بچنا اور دوسروں کو بھی گناہ سے بچانا. یہ دونوں کام ہیں. تم اکیلے گناہ سے بچتے تو رہے لیکن دوسروں کو بچاتے نہیں رہے، منع نہیں کرتے رہے. جب یہ دن آ گیا تو اللہ فرماتے ہیں انجینا الذین ینہون عنہ واخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما کانوا یفسقون. تو اللہ فرماتے ہیں تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو ینہون عنہ، جو ان کو برائیوں سے روکتے تھے. واخذنا الذین ظلموا، اور ان کی ہم نے پکڑ کی جو ظلم کیا کرتے تھے. کیسے؟ بعذاب بئیس بما کانوا یفسقون، بہت ہی دردناک اور بہت ہی المناک عذاب سے، جو بما کانوا یفسقون، اس واسطے کہ یہ گناہوں میں مبتلا تھے. اب اس میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے گویا کہ گناہ کرنے والی جماعت کو عذاب دیا، یہ بھی صاف فرما دیا. گناہوں سے بچانے والی جو جماعت تھی، برائی سے روکنے والی جو جماعت تھی، اس کے بارے میں بھی فرمایا کہ ہم نے ان کو عذاب سے بچا لیا. تو ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا جو گناہ کرنے والے تھے، اور ان کو بچا لیا جو گناہ سے روکنے والے تھے. اب جو خاموش میاں مٹھو بنے ہوئے تھے کہ بھئی نہیں بولنا، نہیں چھیڑنا، نہیں تذکرہ کرنا، ان کو اللہ نے کیا کیا؟ اس کا اللہ نے ذکر ہی نہیں کیا. اس سے کیا معلوم ہوا؟ ڈرتے رہو، تمہاری نجات اور عذاب کا تذکرہ بھی نہیں ہے اس میں. جو لوگوں کو برائی سے روکتے نہیں ہیں وہ عذاب میں پکڑے جائیں گے یا عذاب سے بچائے جائیں گے، ہم اس کی ذمہ داری کا تذکرہ بھی نہیں کریں گے. ہو سکتا ہے اللہ عذاب میں مبتلا کر دے اور ہو سکتا ہے اللہ معاف بھی کر دے، لیکن بچا لیے جانے کی گارنٹی تو نہیں ملے گی. تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ برائی سے روکنے والی جماعت کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ عذاب سے بچا لیتے ہیں. اس آیت کے تحت میں علماء نے لکھا ہے جو آدمی لوگوں کو برائی سے روکتا اور منع کرتا ہے، اللہ اسے عذاب آخرت سے بچا لیتے ہیں. عذاب آخرت سے اللہ تعالیٰ اسے محفوظ کر لیتے ہیں. تو اس سے فائدہ معلوم ہوا دوسرے لوگوں کو برائی سے بچانے سے ہمیں اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیں گے. خاموش رہنے پر ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب دیں. تو اس لیے دوسروں کو گناہ کرتے ہوئے دیکھ کر خاموش رہنا
یہ کوئی نیکی نہیں ہے، یہ ایک طرح کا گناہ ہے جس میں مبتلا ہیں ہم لوگ۔ قرآن مجید کے بعد جو آیات ہیں جو احادیث ہیں جس میں نبی علیہ السلام نے نہیں عن المنکر، برائی سے روکنے کی جو وعید اور تاکید فرمائی ہے، حدیث نمبر 1، گزشتہ حضرات کو کئی احادیث سنائی گئی تھیں، تقریباً 10-11 حدیثیں سنائی گئیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں علی کل من الانسان صلاۃ کل یوم، ہر انسان پر ضروری ہے کہ جو آپ علیہ السلام کے دین پر ایمان لایا ہے، دین مبین میں سخت ترین حکم ہے صلاۃ کل یوم، تو ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے جتنے اعضاء اور پارٹس ہیں جسم میں، اس ہر پارٹ کے بدلے میں نماز پڑھنے کا اہتمام کرے۔ تو صحابہ نے پوچھا رسول اللہ انسان کے جسم میں کتنے اعضاء ہیں؟ پہلے 5 نمازیں ہیں جو امت ڈھنگ سے نہیں پڑھ پا رہی ہے، اب جتنے پارٹس ہیں 100 ہیں 200 ہیں 300 ہیں، کتنے اعضاء ہیں ڈاکٹروں سے پوچھ لیں، ہر پارٹ کے بدلے میں انسان نماز پڑھنا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ھذا من اشد ما اتیتنا بہ، آپ نے جو دین لے کے آیا ہے اس میں سب سے زیادہ سخت بات یہی لگ رہی ہے کہ انسان کے جسم میں جتنے اعضاء ہیں اتنے اعضاء کے برابر ہم نماز پڑھیں، تو پھر 24 گھنٹے بھی پڑھتے رہیں تو نماز کافی نہیں ہوگی، پھر کھائیں گے سوئیں گے پیئیں گے کیسا وقت گزاریں گے؟ گویا کہ یہ سوال میں وضاحت ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا امرک بالمعروف ونہیک عن المنکر صلاۃ، اگر تم کسی کو بھلی بات کا حکم دیتے ہو تو اس پر بھی تمہیں نماز کا ثواب ملے گا، وَنَهْيُكَ عَنِ الْمُنْكَرِ صَلَاةٌ، اور اگر تم کسی آدمی کو برائی سے روکتے ہو تو تمہیں اس پر بھی نماز کا ثواب ملے گا۔ نماز مطلب نفل نماز کا ثواب، فرض نماز تو پڑھے بغیر ادا نہیں ہوتی، اگر نمازیں چھوڑ کر خالی اچھائی برائی امر بالمعروف نہی عن المنکر کر لیتے پھرے رہے اور خود نمازی نہیں رہے تو اس پر 1 پیسے کا ثواب جو بھی ملے گا وہ اس نماز کے عذاب سے بڑا ہوا نہیں ہوگا، یہ عذاب بڑھ جائے گا۔ تو آپ علیہ السلام نے یہاں فرمایا کہ تم کسی کو برائی سے روکو تو اس پر بھی تمہیں نیکی اور ثواب ملے گا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی برائیوں سے روکنا نہیں چاہیے، حکمت مصلحت سے کام لینا چاہیے، بلکہ برائی سے روکنا بعض لوگوں کے نزدیک بزرگی بھی نہیں ہے، نیکی بھی شمار نہیں ہوتی ہے۔ نیکی یہ ہے کہ نیکی کی بات بولو، بس برائی سے روکنے کی بات مت کرو۔ اگر کوئی برائیوں سے روکتا ہے تو وہ انسان بزرگ بھی شمار نہیں ہوگا، صرف میٹھی میٹھی باتیں کرنے والے ہی بزرگ شمار ہوتے ہیں۔ آگے فرمایا وَحَمْلُكَ عَلَى الضَّعِيفِ صَلَاةٌ، اگر تم کسی کمزور آدمی کی مدد کرتے ہو تو تمہیں نماز کا ثواب ملے گا، نفل نماز کا۔ وَإِنْ جَاءُكَ الْقَدْرَ عَنِ الطَّرِيقِ صَلَاةٌ، اگر تم راستے میں کوئی تکلیف دینے والی چیز ہٹا دو گے تو تمہیں نفل نماز کا ثواب ملے گا۔ وَكُلُّ خُطْوَةٍ تَخْطُوهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَلَاةٌ، ہر ایک قدم جو تم نماز پڑھنے کے لیے ڈالتے ہو اس قدم پر بھی اللہ تمہیں نفل نماز کا ثواب دے گا۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ اچھائیوں کا حکم کرنا بھی عبادت ہے، برائیوں سے روکنا بھی عبادت ہے۔ دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، مسند یہ طبرانی کی روایت ہے، مستدرک حاکم کی روایت ہے، حدیث نمبر 4429۔ آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں الاسلام ان تعبد اللہ، اسلام کسے کہتے ہیں؟ تم اللہ کی عبادت کرو، لا تشرک بہ شیئا، اور شرک نہ کرو۔ آپ یہاں پر دیکھ لیں، عبادت کرنا نیکی ہے، شرک کرنا گناہ ہے، پوجا پاٹ کرنا گناہ ہے۔ تو اللہ کے نبی دونوں باتیں ایک ساتھ فرما رہے ہیں، عبادت کرو اللہ کی، شرک نہ کرو۔ اب ظاہر سی بات ہے شرک نہ کرو یہ برائی سے روکنا ہی ہوا، توحید اللہ کو ایک مانو یہ عبادت ہے، توحید کی ضد آ گئی شرک نہ کرو، ساتھ میں فوراً فرمایا، اس سے معلوم ہوا اچھائی کا حکم دیتے ہی فوراً برائی سے بھی روکو۔ چنانچہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اسلام یہ ہے وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو، وَتَصُومَ رمضان وَتَحُجَّ الْبَيْتَ، رمضان کے روزے اور حج بیت اللہ کرو۔ آگے کیا فرمایا؟ اسلام کا تعارف کراتے ہوئے وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ، امر بالمعروف کرنا، اچھی بات کا حکم کرنا، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ، برائیوں سے روکنا، وَتَسْلِيمُكَ عَلَىٰ أَهْلِكَ، اپنے گھر والوں کو سلام کرنا، فَمَنِ انْتَقَصَ شَيْئًا مِّنْهُنَّ فَهُوَ سَهْمٌ مِّنَ الْإِسْلَامِ يَدْعُوهُ، چنانچہ فرمایا یہ سب چیزیں اسلام میں داخل ہیں، اور اگر ان میں سے کوئی آدمی کمی کر دیتا ہے
نماز نہیں پڑھا، توحید نہیں رکھا، قائل نہیں ہوا، شرک کرنے لگا، زکوٰۃ نہیں دیا، امر بالمعروف نہیں کرا، برائیوں سے نہیں روکا، تو فرماتے ہیں اس نے اسلام کی ایک کڑی کو اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیا، اسلام کا ایک ستون گویا کہ تم نے اپنے ہاتھ سے گرا دیا۔ وَمَن تَرَكَهُنَّ كُلَّهُنَّ فَقَدْ وَلَّ الْإِسْلَامَ ظَهْرَهُ، اور اگر یہ سارے کام چھوڑ دیا تو گویا کہ وہ اسلام کو اپنے پیٹھ پیچھے ڈال دیا، وہ کہیں اور ہے، اسلام کہیں اور ہے۔ یعنی جو آدمی نہ توحید کا قائل ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ حج ہے، نہ بھلی بات کا حکم ہے، نہ برائی سے روکنا ہے، تو گویا کہ مسلمان ہے ہی نہیں ہے، اسلام کہیں اور ہے، یہ کہیں اور ہے۔ تو اس میں آپ نے ان سب چیزوں کو اسلام کا تعارف اور اسلام کے ستون میں شمار فرمایا۔ تیسری حدیث ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، مسند ابو یعلیٰ اور مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، الاسلام ثمانیۃ اسہم، اسلام 8 باتوں کا نام ہے۔ الصلاۃ سہم، نماز اسلام کا ایک اہم حصہ ہے، زکوٰۃ اہم حصہ ہے، جہاد اہم حصہ ہے، حج اہم حصہ ہے، روزے رمضان کے اہم حصہ ہے، والامر بالمعروف سہم، بھلی بات کا حکم کرنا بھی اسلام کا ایک حصہ ہے، یہ الگ حصہ ہو گیا۔ والنہی عن المنکر سہم، برائی سے روکنا بھی الگ حصہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا جو لوگ غلط فہمی میں ہیں، نہیں اچھی باتیں بولتے رہو، برائیاں خود بخود ختم ہو جائیں گی، برائیوں کو نہیں چھیڑنا، وہ حدیث کی روشنی میں سمجھیں کہ تم زیادہ عقل مند ہو، ہم زیادہ عقل مند ہیں، یا رسول اللہ کی حدیث زیادہ صحیح بیان کر رہی ہے۔ آپ علیہ السلام نے 8 باتوں کو اسلام میں ڈیوائیڈ کیا، ان میں سے آخر کی 2 باتیں کیا ہیں؟ اچھی بات کا حکم کرنا بھی اسلام کا ایک حصہ ہے، پھر الگ سے برائی سے روکنا بھی اسلام کا ایک حصہ ہے۔ یہاں آپ علیہ السلام یہ فرما سکتے تھے نہیں خالی اچھی باتیں بتاتے رہو، وہ خود بری باتوں سے رک جائیں گے، بری باتوں سے روکنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ یہ عقل مندی جو ہم دکھا رہے ہیں شریعت اسلام کے مقابلے میں، رسول اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں فرمائی۔ آگے کیا فرمایا؟ وَقَدْ خَابَ مَنْ لَا سَهْمَ لَهُ، اور ان میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑ دیتا ہے تو آدمی گویا کہ ناکام ہو گیا، کسی ایک حصے کو بھی چھوڑ دے گا تو ناکام ہو جائے گا۔ چوتھی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، طبرانی اور بیہقی کی روایت ہے، فرمایا قلنا یا رسول اللہ، آپ علیہ السلام سے پوچھا صحابہ اکرام نے، لا نأمر بالمعروف حتی نعمل به ولا ننہى عن المنکر حتی نجتنبہ کلہ، کیا ہم جب تک کوئی اچھا کام نہ کر لیں اس وقت تک اس اچھے کام کا حکم نہ کریں؟ مطلب میں نماز پڑھ رہا ہوں تو ہی نماز کی دعوت دوں گا، نہیں پڑھ رہا ہوں تو نہیں دوں گا۔ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں تو زکوٰۃ دینے کی دعوت دوں گا، میں خود زکوٰۃ نہیں دے رہا ہوں تو دوسروں کو زکوٰۃ دینے کی بات بھی نہیں کروں گا۔ میں داڑھی رکھا ہوں تو دوسروں کو بولوں گا داڑھی رکھو، اگر میں نہیں رکھ رہا ہوں تو دوسروں کو بھی نہیں بولوں گا۔ جب تک میں نیکی پہ عمل نہیں کروں گا دوسروں کو بھی دعوت نہیں دوں گا۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ ایسا کرنا صحیح ہے؟ یہ سوال صحابہ اللہ کے نبی سے پوچھ رہے ہیں، چونکہ ہمارے سماج میں رہتا ہے نا پہلے خود سیدھے ہو جاؤ بعد میں ہمارے کو بولنے آؤ، پہلے خود ڈھنگ کے کام کرو بعد میں ہمارے کو نصیحت کرو، یہ ہمارا مزاج ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم جب تک نیک نہ بن جائیں دوسروں کو نیکی کا حکم نہ کریں؟ اور ولا ننہی عن المنکر حتی نجتنبہ کلہ، جب تک ہم برائی سے نہ رک جائیں دوسروں کو برائی سے نہ روکیں؟ مثلا اگر کوئی آدمی سگریٹ پی رہا ہے دوسرے کو بول رہا ہے سگریٹ مت پیو، ایک آدمی شراب پی رہا ہے دوسرے کو بول رہا ہے تم شراب مت پیو، تو یہ بولنا صحیح ہے؟ وہ خود پہلے شراب چھوڑے بعد میں دوسروں کو شراب چھوڑنے کی نصیحت کرے، وہ خود پہلے سود چھوڑے بعد میں دوسروں کو سود چھوڑنے کی نصیحت کرے، یہ ترتیب صحیح ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا بل نہیں، ایسا نہیں ہے اصول، مرو بالمعروف وَإِن لَّمْ تَعْمَلُوا بِهِ کُلِّهِ، اگرچہ کہ تم پورے اچھائیوں پر عمل نہ کرتے ہو لیکن پھر بھی اچھائی کی دعوت دیتے رہو۔ تم نماز نہیں پڑھتے لیکن بیٹے کو نماز پڑھنے بھیجو، اس کا مطلب ہم عام زبان میں سمجھیں باپ ڈاکٹر نہیں بنا تو بیٹے کو بھی نہیں بول سکتا ڈاکٹر بنو بول کے، تو پھر نہیں پڑھانا، بیٹے کو بھی ڈاکٹر کورس نہیں پڑھانا، سیدھے اسے بھی حجام کی شاپ یا ٹیلر شاپ یا میکینک شاپ بھیج دو کہ تم بھی نہیں پڑھے وہ بھی نہیں پڑھنا۔ ہم جاہل ہیں لیکن اس کو پڑھا رہے ہیں، ہم گنوار ہیں اس کو پڑھا رہے ہیں، مطلب کیا ہوا؟ ہم اگر کوئی نیکی نہ کریں تو دوسروں کو بھی نیکی کا حکم نہیں کرنا، ایسی بات نہیں ہے۔ تمہارا نیکی پر عمل نہ کرنا وہ تمہارا پرسنل گناہ ہے، لیکن دوسروں کو نیکی کا حکم دینا وہ اجتماعی نیکی ہے، وہ کرتے رہنا چاہیے۔
یہ کرتے رہنے سے ایک نہ ایک دن انسان کو شرم آئے گی. شرم کس بات کی آئے گی؟ ارے میں خود نماز نہیں پڑھ رہا ہوں، دوسروں کو بول رہا ہوں، مجھے شرم آنی چاہیے، چلو میں بھی چلتا ہوں. تو وہ دعوت دینے سے دوسرے کو خود کو عمل کی توفیق ملے گی. ایسے ہی وَانْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَإِن لَّمْ تَجْتَنِبُوهُ كُلَّهُ، اور دوسروں کو برائی سے روکتے رہو اگرچہ کہ تم برائی سے خود نہ بچتے ہو. مطلب کیا ہوا؟ میں نعوذ باللہ شراب پی رہا کوئی بندہ، لیکن دوسرے کو بول رہا ہے تم شراب مت پیو. اچھی بات ہے، وہ گناہ کر رہا ہے لیکن تم کو تو اچھی نصیحت کر رہا ہے. مثلا ایک آدمی سگنل کراس کر دیا، اپنے بیٹے کو بول رہا ہے کہ بیٹا سگنل کراس مت کرو، اچھی نصیحت ہے. اگر بیٹا ہے بولے باپ سے کہ تم خود سگنل کراس کر کے گئے، یہ بول کے وہ بھی سگنل کراس کر کے آیا اور گاڑی آ کے ٹکر مار دی اور ہاتھ پیر ٹوٹ گئے، تو پھر سمجھ میں آئے گی نصیحت. بھئی وہ کر دیا لیکن جان بچ گئی، لیکن تم بھی ویسے ہی کرو گے، تمہاری جان بچے گی کیا گارنٹی ہے؟ وہ تم کو نصیحت کر رہا ہے تو مان لو سیدھے سیدھے شرافت سے، اس سے الٹا سوال مت کرو کہ تم خود نہیں کر رہے ہو مجھے کیوں بول رہے ہو. چونکہ یہ مرض ہم لوگوں میں زیادہ ہے کہ جب تک ہم دوسروں کو نصیحت کرتے وقت خود عمل کے پابند نہیں دیکھتے تو ہم ان کی نصیحتوں کو ماننے بھی تیار نہیں ہوتے. اس آیت اور حدیث کے بعد ہم لوگوں میں جو غلطی ہے، علماء نے بعض اپنی کتابوں اور مضامین میں لکھا ہے، ایک سروے کے لحاظ سے پچھلے 3 نسلوں سے مستقل امر بالمعروف کو اجتماعی طور پر یا انفرادی طور پر، نہیں عن المنکر کو اجتماعی طور پر یا انفرادی طور پر جیسے نبھانا تھا ویسے نبھا نہیں سکے. ایک امت پر دعوت و تبلیغ کی جماعت کا احسان ہے جو حضرت جی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شروع کرنے کی برکت سے اجتماعی طور پر اچھائیوں کا حکم کرنے کا ایک نظام چلا. گھر گھر پہنچے، ہاتھ پکڑے، تھوڑی پکڑا، امت کے لیے روئے، دعائیں کی، جس کی وجہ سے کئی عبادات والی نیکیاں امت کے اندر زندہ ہوئیں. ایسے ہی جیسے یہ امر بالمعروف کی اہمیت دی گئی ویسے نہیں عن المنکر کو 3 نسلوں سے اہمیت نہیں دی گئی. یہ سوچا جاتا رہا کہ نہیں صرف اچھائی کی بات کرتے رہو، خود بخود لوگ برائی سے رک جائیں گے، جس کی وجہ سے خود تو اس فریضے سے رکے رہے کہ لوگوں کو برائی سے روکنے کا فریضہ انجام دیتے، خود تو رکے رہے. یہ گناہ تھا، جرم تھا. جو لوگ اس فریضے کو انجام دیتے رہے ان کے بھی ہاتھ پکڑتے رہے، اس ٹاپک پہ مت بولیے آپ، اس عنوان پہ مت بولیے آپ، یہ موضوع مت چھیڑیے آپ، ایسا مت بولیے آپ. تو لوگوں کو دوسروں کو روکتے بھی رہے. اس قدر پاگل پنا، حماقت، بے وقوفی اور قرآن حدیث کی تعلیمات کے خلاف ہے. اگر ہم اچھائی کا حکم کر رہے ہیں، ایک نیکی ہے، کرتے رہو. ذمہ داری یہ تھی کہ ہم برائی سے بھی روکتے، لیکن نہیں روک رہے ہیں تو ہماری غلطی ہے یا ہمارا نقص ہے یا ہماری کمزوری ہے. یہ سوچ کر خاموش رہنے کے بجائے جو دوسرے فریضے کو انجام دے رہی تھی جماعت، یعنی لوگوں کو برائی سے روکنا، اور یہ جماعت ہے علماء اکرام کی، ان کا فریضہ ہے، چونکہ ان کو علم ہے کہ برا کیا ہے. برائی کے بھی درجے ہیں، حرام ہے، ناجائز ہے، مکروہ تحریمی ہے، مکروہ تنزیہ ہے، خلاف اولا ہے، خلاف سنت ہے، درجے ہیں. اس لحاظ سے وہ منع کریں گے تو منع کرنے والوں کو بھی روکتے رہے کہ آپ اس عنوان پہ مت بولیے، آپ یہ بارے میں مت چھیڑیے. تو مطلب انہوں نے ایک فریضے کو منکر سمجھ کے چھوڑا، جس کی وجہ سے امت کے اندر اگر کوئی نیکی زندہ ہوئی ہے تو صرف عبادات کی حد تک نمازی اور مسجدیں آباد ہوتی ہوئی دکھتی ہیں، باقی حرام کاریاں جس قدر ہیں وہ اسی قدر امت کے اندر باقی ہیں. وجہ کیا ہے؟ امر بالمعروف پر مستقل محنت ہوئی، نہیں عن المنکر پر مستقل اجتماعی طور پر محنت کو محنت نہیں سمجھا گیا، جس کی وجہ سے بعض مرتبہ نیکیاں کرنے والے بھی اس گناہ میں مبتلا ہیں جو کہ حرام درجے کا گناہ ہے. اب آپ اپنی انفرادی زندگی میں آس پاس میں دیکھ لیں، اسے وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حتیٰ کہ ہم اپنی نسل کو زنا پر، چوری پر اور الزام تراشی پر، شریعت کے اندر شراب پینے پر کتنا بڑا گناہ ہے، کتنی بڑی سزا ہے. اگر کوئی شادی سے پہلے زنا کرے گا تو اسلام میں کوڑے مارے جائیں گے. کوڑے مت مارو بھائی، نصیحت کر کے بھیج دو. اسلام کے اندر ہے نا، وہ اسلام کا حکم رکھو، بعد میں دیکھیں گے. الزام تراشی، کسی پر بہتان لگایا، جھوٹا الزام لگایا، شریعت میں ہے کہ الزام ثابت نہیں کر سکا، 80 کوڑے مارو. نہیں، کوڑے مت مارو بھائی، نصیحت کر کے بھیج دو.
تو مطلب ہم قرآن کے خلاف ایک ذہن ایسا بنا لیے یا بنا دیا گیا جس کی وجہ سے آج اسلام پر دشمنان اسلام اعتراض کرتے ہیں، اسلام میں کوڑے مارنا بڑی سزا ہے، سنگسار کرنا بڑی سزا ہے، ہاتھ کاٹنا بڑی سزا ہے، یہ سب اسلام دہشت گرد اور ظالمانہ احکام ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہم خود بھی اسلام کے اندر یہ سزائیں کیوں رکھی گئیں، ان سزاؤں کی حکمت کیا ہے، یہ سزائیں جس کنٹری میں جس زمانے میں تھیں اس زمانے کے کرائم رپورٹ کا ریشو کیا ہے، آج کے کرائم رپورٹ کا ریشو کیا ہے، کمپیئر کر کے سمجھنے کی کوشش کرتے، ادھر دماغ ہی نہیں گیا، بلکہ ہم اس موضوع کو ٹاپک کو سمجھنے کی بھی کوشش نہیں کرے، جس کی وجہ سے آج کتنے نمازی دیندار وہ ہوں گے جنہیں شریعت میں ایسی سزاؤں کی کیا حکمتیں ہیں نہیں معلوم۔ انہیں بھی کوئی کنفیوز کر دے کہ اگر کوئی آدمی چوری کر لے، 1000 روپے کسی کے چرا لے، شریعت یہ بولتی ہے اس کے ہاتھ کاٹ دو۔ مثلا اگر کوئی 5000 چرا لے تو اس کا ایک ہاتھ کاٹ دو۔ بھئی 5000 چرانے پر ہاتھ کٹ جائے گا تو پھر دوبارہ وہ ہاتھ 10,000 بھی خرچ کر کے لگا سکتے ہیں، 1 لاکھ خرچ کر کے بھی لگا سکتے ہیں۔ تو اگر کوئی ڈاؤٹ کر رہا ہے کہ بھئی اتنی بڑی سزا، تو یہ حکم کیوں ہے اسلام کے اندر، سمجھنے کی آج تک کس مسلمان نے کوشش کی؟ اس وجہ سے کوشش نہیں کی کہ بھئی برائیوں کو مت چھیڑو، اس کا تذکرہ مت کرو، خالی اچھائیوں کا حکم کرتے رہو، ایسا ماحول بناؤ کہ چوری ہی نہیں ہونا۔ ارے یہ ماحول تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں بھی نہیں بن سکا، تو تم کب تک بنا سکو گے ایسا ماحول؟ کیا گارنٹی ہے کہ بنا سکو گے؟ اور جو بول رہے ہیں وہ خود کتنے چوری کے کام کر رہے ہوں گے۔ تو جو شریعت نظام بتاتی ہے وہ نظام کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، تو دیندار طبقہ بھی اسلام کو جیسا سمجھنا ہے ویسا نہیں سمجھ سکا۔ نہیں عن المنکر کے سلسلے میں ہم یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر اس کو ترک کر دیا جاتا ہے تو ہم اپنے گریبان میں جھانکیں کہ اس کو برائی سے روکنے کو امت کن وجوہات کی وجہ سے چھوڑ رہی ہے۔ علماء نے چند وجوہات لکھی ہیں۔ نمبر 1، غلط فہمی اور کم علمی۔ غلط فہمی کیا ہے؟ غلط فہمی یہ ہے کہ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ بھلائی کا حکم کرنا ہی کافی ہے، برائی سے روکنے کی ضرورت نہیں ہے، بھلائی کا حکم کرتے رہو گے تو امت برائی سے خود بخود بچ جائے گی۔ یہ غلط فہمی بھی ہے، کم علمی بھی ہے، جہالت بھی ہے۔ اگر بات ویسی ہوتی کہ صرف بھلائیوں کا حکم کرتے رہو، برائیوں سے مت روکو، تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی اتنی آیتیں، اتنی حدیثیں الگ الگ طریقے سے بھلائی کا بھی حکم کرو، برائی سے بھی روکو، الگ الگ طریقے سے بولنا بیکار تھا۔ پھر تو جتنی ہم کو عقل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دانشمندی سے بات نہیں فرمائی، نعوذ باللہ، گویا کہ ہم ایسا الزام رسول اللہ پہ دے رہے ہیں۔ یہ غلط فہمی ہماری کہ بھلائی کا حکم کرنا کافی ہے، برائی سے روکنے کی ضرورت نہیں ہے، جس کی وجہ سے امت نے برائیوں سے روکنے کے فریضے کو چھوڑ رکھا ہے۔ نمبر 2، امر بالمعروف، اچھی باتوں کا حکم کرنا آسان ہے اور نہیں عن المنکر مشکل ہے۔ تو امت کو آسانی چاہیے، مشکلوں کو نہیں جھیلنا ہے۔ اس واسطے کسی کو نماز کو بلانا آسان ہے، نماز نہیں پڑھا، جا کے بات کر کے کیوں نہیں پڑھے نماز؟ بیٹا ہے، بیوی ہے، بھائی ہے، ماتحت ہے، گھر میں کام کرنے والا نوکر ہے، اپنے کار کا ڈرائیور ہے، اس پہ تو اپنی چل سکتی ہے کہ اگر ٹائم پہ نہیں آیا تو اونر ڈانٹ سکتا ہے۔ نماز نہیں پڑھا، نہیں ڈانٹ رہا ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ برائیوں سے روکنے کی اس قدر غفلت رہی، اپنی اولاد بھی برا کام، حرام کام کرتی رہی تو بھی باپ روکنے تیار نہیں ہوا، ڈانٹنے تیار نہیں ہوا۔ نمبر 3، امر بالمعروف میں انسان کو عزت ملتی ہے، نہیں عن المنکر میں انسان پر طعنے اور الزام آتے ہیں۔ اچھی باتوں کا حکم کرو گے، ماشاءاللہ بہت اچھی بات بولتے، یہ قل هو اللہ پڑھو، یہ قرآن کا ثواب ملے گا، یہ درود شریف پڑھو اتنے ثواب ملے گا، یہ سورہ پڑھو اتنا ثواب ملے گا، یہ نفل نماز پڑھو اتنا ثواب میں، فضائل بہت بیان کرتے ہیں۔ اس واسطے وظیفے جپنے والوں کو عامل لوگ بہت پسند آتے ہیں، اور جہاں قدغن لگی، جہاں ضرب لگی کہ یہ حرام ہے اس سے رک جاؤ، یہ ناجائز اس سے رک جاؤ، نہیں، بہت ٹائٹ رہتا وہاں پر معاملہ۔ تو چونکہ اچھائیوں کا حکم کرنے والوں کو عزت ملتی ہے، برائیوں سے روکنے والوں کو وہ الزامات لگتے ہیں، تو لوگوں نے سوچا بھائی سیف سائڈ سے چلو، بس نہیں لگا لینا کسی کو، اس واسطے چھیڑو ہی مت وہ ٹاپک کو۔ ارے تم نہ چھیڑو تو مت چھیڑو، تم سیف سائڈ سے ہی چلو، لیکن جن علماء پر یہ ذمہ داری ہے وہ نبھا رہے ہیں تو کم از کم خاموش تو بیٹھو، یہ بھی ایک اچھائی ہے تمہاری۔
ہماری یہ بھی ایک اچھائی ہے کہ ہم خاموش رہیں، منہ بند کر کے رہیں۔ برائیوں سے روکنے والی جو جماعت علماء کی ہے، ان پر کیوں الزام تراشیاں، ان پر کیوں بہتان تراشیاں امت کرنے لگی ہے؟ تیسری وجہ، چنانچہ آپ دیکھیں نہیں عن المنکر میں کس طرح کے الزام تراشیاں اور مشکلات پیش آتی ہیں، عدم تعاون۔ ایک مثال اس کی، اگر کوئی امام صاحب 5 سال سے کام کرتے ہوئے آ رہے ہوں، امامت کرتے ہوئے آ رہے ہوں، اور وہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قرآن کی تلاوت، درود شریف کی فضیلت، صدقے کی فضیلت، ان سب باتوں پر بیان کرتے ہوئے آئیں، کسی ایک جمعہ انہوں نے جوڑا جہیز کے عنوان پر چھیڑ دیا، تو اگر سننے والوں میں سے وہ تھا جو ابھی تازہ جہیز لے کے آیا تھا، تازہ جوڑا لے کے آیا تھا، تو کیا بولے گا؟ آج امام صاحب میرے کوئی ٹارگٹ بنا کے بولے۔ 5 سال سے ابا حضور کو بول رہے تھے، بیانات جو بھی تھے، 5 سال سے جو بیانات ہو رہے تھے وہ بھی تمہاری خاطر تھے، لیکن وہ بیانات سن کر نیک نہیں بن سکا، جہاں برائی پر نکیر شروع کر دیا، مول صاحب مجھے ہی ٹارگٹ بنا رہے ہیں۔ اگر سود پر بیان کرنا شروع کر دیں، جو سود خور ہوگا وہ بولے گا آج میرے اوپر ہی ٹاپک چل رہی ہے۔ اگر کوئی زنا میں مبتلا اور شراب میں مبتلا ہے، وہ بیٹھے بیٹھے سوچے گا میرے کوئی ٹارگٹ بنا رہے ہیں۔ اب یہ سوچنے والوں میں کوئی کمیٹی کا ذمہ دار ہے یا محلے کا گنڈا ہے، تو وہ امام صاحب سے مخالفت کرتے ہوئے پہلے امام صاحب کو نکالو۔ تب مشکلات کس پر آئی؟ 5 سال سے فضائل کے بیانات پر نہیں آئے، ایک بار جہاں وہ منکر کو چھیڑا اور برا بیان کیا تو 5 سال کی تربیت کا اتنا بھی اثر نہیں ہوا۔ جس حرام کو حرام بولا جا رہا ہے اس حرام کو سننے بھی تیار نہیں ہے، چھوڑنا تو دور کی بات۔ تو آپ یہ بتائیں، مشکل منکر پر نکیر کرنے میں آتی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں، ہم نے بھی اگر موضوع اور من گھڑت احادیث کے بارے میں کہ جو جھوٹی باتیں دین کے نام پر پھیلائی جا رہی ہیں اس پر بیان کرنا شروع کیے تو کوئی کہنے لگے کہ بھائی اتنے ان کے فینس تھے، اتنے ان کے چاہنے والے تھے، اتنے ان کے بیانات سنتے تھے، آج وہی لوگ ان کے ویڈیوز بھیجا کر پوچھ رہے ہیں مفتی صاحب کیوں ایسے ہو گئے، مفتی صاحب کیوں ایسا بولنا شروع کر دیے، کیوں مفتی صاحب مخالفت میں چلے گئے۔ چاہنے والے فینس مخالفت میں آ گئے۔ چاہنے والوں سے جنت مل جائے گی، نفرت کرنے والوں سے جہنم مل جائے گی۔ کوئی ٹھیکہ ٹھپا لگا رکھا ہے کسی نے کہ جس کے چاہنے والے زیادہ ہیں اس کو جنت ضروری، جس کے نہ چاہنے والے کم ہیں اس کے لیے جہنم ضروری ہے؟ اور چاہنے نہ چاہنے کا معیار کیا ہے؟ تمہارے فیور میں بولے تو چاہیں گے، نہیں بولیں گے تو نہیں چاہیں گے۔ یہ کون سا حق پرستی کی بات ہے؟ جھوٹ ہے، غلط ہے، چاہے تم چاہو نہ چاہو، لیکن معیار بنا لیا چاہنے والے زیادہ تھے اب فلاں ہو گئے، اس سے کیا ہونے والا ہے؟ نبی علیہ السلام نے دین کی دعوت کی تو خود قریش، خاندان قریش، آپ کے گھر والے، آپ کے خاندان والے مخالف ہو گئے، تو پھر آپ علیہ السلام کو نصیحت کی جائے گی جا کے، نہیں آپ ایسا دعویٰ نہیں کرنا تھا، نعوذ باللہ، آپ کے رشتہ دار خود مخالف ہو گئے آپ کے، تو کس قدر بے وقوفی اور حماقت ہوگی یہ بات۔ تو چاہنے نہ چاہنے والوں پر، فین بننے والے، لائک کرنے نہ کرنے والوں پر حق کا مدار نہیں رہے گا۔ حق کیا ہے وہ قرآن حدیث کی روشنی میں طے ہوگا۔ اور چوتھی وجہ، عدم قدرت و استطاعت۔ برائی سے روکنے کی ہر بندے کے اندر طاقت نہیں ہوتی ہے، بھلائی کی بات کر لے سکتے لیکن برائی سے روکنے کے لیے طاقت اور ہمت بھی چاہیے، وہ ہر بندے کے اندر نہیں ہے، اس واسطے نہیں کر سکا۔ 5ویں وجہ، نکیر کرنے والوں کی حوصلہ شکنی۔ اگر کوئی برائی سے روک رہا ہے تو آس پاس دیکھنے والے اس کا سپورٹ کرنے کے بجائے اس کی اور ہمت شکنی کرتے، بھئی کیوں بول رہے ہیں آپ اپنا کام کرو، آپ دیکھو اپنا۔ اگر محلے میں چند نوجوان رات کے 12 بجے کرکٹ کھیل رہے ہیں، آوازیں ہو رہی ہیں، گھر والوں کو ڈسٹرب ہو رہا ہے، ایک نوجوان آ کے منع کر رہا ہے یا بڑے میاں آ کے بول رہے ہیں رات کے 12 بجے گلی میں کرکٹ کھیلتے، کس کی اولاد ہے تم، جاؤ یہاں سے، سونے دو لوگوں کو۔ اگر کوئی آ کے روکے گا تو دوسرا پڑوس بھائی آپ کے گھر میں آ کے کھیلے، آپ کی چھت کے اوپر کھیلے، گلی تمہارے باپ کی ہے، یہ الٹا اس پر۔ اب آپ دیکھیں جو آدمی غلطی سے روک رہا ہے اس روکنے والے کو کوئی دوسرا ڈانٹ رہا ہے، تو اب لوگ کیا کریں گے؟ مرنے دو، جیسے یہ انسانوں نہیں ہے، یہ جانور ہیں، یہ غلیظ ہیں، ہم اپنے گھر میں ایسے ہی رہیں گے۔ تو مشکل سے آدمی جی لیتا ہے، گزارا کر لیتا ہے، چونکہ اس کی ہمت کی کوئی داد اور سپورٹ کرنے والے تیار نہیں ہوتے۔ ایسے ہی برائی سے نہ روکنے کی وجوہات، صلح کل بن کر رہنا، یعنی سب کی نظر میں بزرگ بن کر دکھنے کی کوشش، سب کے نزدیک اچھے بن کے رہنے کی کوشش۔ حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں بہت زبردست باتیں لکھی ہیں۔ جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم سب کے نزدیک پیارے بن کے رہیں، وہ پیارے نہیں ہیں، وہ اللہ کے نزدیک مبغوض اور برے انسان ہیں۔ مخلوق کے نزدیک اچھے بننے کے چکر میں اللہ کے نزدیک برے بن جائیں گے، کیونکہ صلح کل
رکھنے والا ہر ایک سے اچھا تعلق رکھ کر کسی کی برائی کو نہیں چھیڑنا۔ اگر کوئی حلال کی دعوت دے رہا ہے، نکاح ولیمے کی، اس میں بھی جا رہے، اگر کوئی شراب کی دعوت دے رہا اس میں بھی جا رہے، کوئی ناچ گانا بینڈ باجے کی دعوت دے رہا اس میں بھی جا رہے، اگر کوئی ڈی جے لگا کر ولیمے کا کھانا کھلا رہا اس میں ناچنے والے بھی ہیں، وہ دعوت بھی کھا کے آ رہے ہیں۔ بھئی ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہم کو دعوت دیے کھا لیا آ گئے، وہ ڈی جے، وہ ویڈیو فلاں، وہ سب ہمارے سے تعلق نہیں۔ یہ دین ہے، یہ شریعت ہے۔ ایسی دعوتوں کو قبول کرنے کا شریعت میں کیا حکم ہے؟ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ وہ کچھ جاننا نہیں ہے، تعلق ٹوٹ جائے گا، ناراض ہو جائے گا۔ دل رکھنے کی فکر ہے، دین پر چلنے کی فکر نہیں ہے۔ سامنے والے کا دل نہ ٹوٹ جائے، دین ہاتھ سے چھوٹ جائے، زندگی سے نکل جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کی وجہ سے بھی دین اور برائیوں سے روکنے کا کام ختم ہوتے چلا گیا۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے، ساتویں وجہ، کہ ہم صرف معروفات پر، بعض لوگوں کا خیال ایسا ہے ہماری جماعت یا ہم دیندار لوگ صرف اچھی اچھی باتوں کا حکم کرتے ہیں، اختلافی باتیں ہم نہیں چھیڑتے صاحب، اختلافی باتوں کا ہم تذکرہ نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے صاحب، آپ اختلافی باتیں مت چھیڑیے، لیکن جس کو چھیڑنے کی اتھارٹی ہے وہ چھیڑے گا، وہ تذکرہ کرے گا، وہ بتائے گا امت کو یہ صحیح ہے غلط ہے۔ ہم نہیں چھیڑیں گے تو آپ کی حیثیت بھی نہیں ہے چھیڑنے کی، آپ کو علم بھی نہیں ہے چھیڑنے کا، آپ کو نالج بھی نہیں ہے، ہم جاہل ہیں، ہم جہالت پر رہیں گے۔ جن کو علم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ اپنے علم کی روشنی میں اچھی اور بری باتوں کی تمیز کر کے امت کو بتائیں گے۔ لیکن لوگوں نے اس کو بھی کیا کر لیا، ایک امتیاز بنا لیا۔ ہم وہ لوگ ہیں جو برائی کا تذکرہ نہیں کرتے اور امت میں اختلافی باتیں نہیں کرتے، ہم اچھی اچھی باتیں کرتے۔ کیوں کرتے ہیں؟ اس واسطے کہ ہمارے کو نالج ہی بتائی ہے، ہم جاہل ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ صحیح غلط دونوں کا علم ہونا، وہ علم اللہ نے علماء کو دیا ہے۔ یہ وجوہات ہیں۔ نکیر کا اہم فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اگر ہم کسی کو برائی سے روکتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو اس برائی میں مبتلا ہونے سے بچا لیتے ہیں۔ اگر میں شراب سے روکوں گا امت کو، اللہ مجھے شراب سے بچا لیں گے۔ اگر میں سود سے روکوں گا امت کو تو مجھے سود سے اللہ تعالیٰ بچا لیں گے۔ جس برائی سے میں امت کو روکوں گا اچھی نیت کے ساتھ، اللہ مجھے اس برائی سے بچا لیں گے۔ یہ بڑا فائدہ ہوتا ہے برائی سے روکنے کا۔ اسی واسطے آپ دیکھو قرآن مجید میں سب سے بڑا، شریعت اسلامیہ میں سب سے بڑی دعوت کس کی ہے؟ توحید کی ہے۔ اور سب سے بڑا گناہ اور منکر شریعت میں کیا ہے؟ وہ شرک ہے۔ ہم مسلمان جو اسلام میں داخل ہوتے ہوں یا مسلمان کلمہ جو پڑھتا ہے، کلمہ شروع ہوتا ہے کس سے؟ لا الہ الا اللہ۔ اس کلمے کی شروعات ہی کس سے ہے؟ لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے۔ پہلے شرک کے جتنے، کفر کے جتنے راستے ہیں ان سب پر لات مارو۔ پہلے کوئی خدا نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے، پہلے یہ بولو۔ اس کے بعد ایک اللہ ہے بولو۔ معلوم کیا ہوا؟ ایک اللہ ہے بول لینا کافی نہیں ہے، اللہ کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں ہے یہ بھی بولنا ضروری ہے۔ اس کے بغیر کوئی آدمی مسلمان بھی نہیں ہو سکتا۔ اس سے معلوم ہوا اسلام کے اندر کلمے کی بنیاد ہی اچھی بات کا اقرار اور بری بات کا انکار دونوں ہونا چاہیے۔ چنانچہ آپ قرآن مجید میں بھی دیکھیں، جتنی آیتیں قرآن مجید کی لائے نہیں سے شروع ہوتی ہیں، جس پہ اللہ روکتا ہے، منع کرتا ہے، وہ ساری آیتیں منکرات پر ہیں۔ چنانچہ جو علم رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں، لا تقربوا الزنا، لا تزنوا، لا تقتلوا اولادکم، لا یغتب بعضکم بعضا، ولا تجسسوا، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، لا تتبعوا خطوات الشیطان، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، لا ترفعوا اصواتکم، لا يسخر قوم من قوم، لا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، لا تمشی فی الارض مرحا ولا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ۔ کتنی آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ برائیوں سے صاف منع کر رہا ہے، مت کرو مت کرو مت کرو۔ معلوم یہ ہوا اللہ تعالیٰ چاہتے تو بھائی ایسا کر لو، ایسا کر لو، ایسا کر لو، ایسا کر لو، یہ بھی بول سکتے تھے۔ اس کے اپوزٹ میں آ کر ایسا مت کرو، ایسا مت کرو، ایسا مت کرو، کیوں بول رہے ہیں؟ جس طرح امت کو بھلا بتانا ہے ویسے برے کو بھی بتا کر اس سے روکنا امت کا فریضہ ہے۔ بعض لوگوں میں یہ خیال ہے، ایسا سوچتے ہیں، مثال دے کر، اندھیرا بھگانے کے لیے لاٹھی لے کر مارنے، چلانے، ہلانے کی ضرورت نہیں ہے، اندھیرا اندھیرا پکارنے کی ضرورت نہیں ہے، اندھیرا لے کر، لاٹھی لے کر اندھیرے کو بھگانے سے اندھیرا نہیں بھاگتا، ایک چراغ جلا دو، اندھیرا خود بخود بھاگ جائے گا۔ ایسے ہی برائی ہے ماحول کے اندر
تو برائیوں کو بھگانے کے لیے اچھی باتوں کا حکم کر دو، برائیاں خود بخود بھاگ جائیں گی۔ بظاہر دکھتی ہے بہت اچھی مثال ہے صاحب، یہ اچھی مثال نہیں، قرآن حدیث کے خلاف مکارانہ مثال ہے، چال بازوں کی مثال ہے، قرآن حدیث کے خلاف نظریہ قائم کیے گئے لوگوں کی یہ غلط نظریے پر مشتمل مثال ہے۔ اگر یہ مثال صحیح ہوتی تو آپ اندازہ کریں اندھیرا نام کس کا ہے؟ روشنی نہ ہونے کا نام اندھیرا ہے۔ اندھیرا مستقل کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر فن پڑھا ہوا کوئی بھی آدمی جانتا ہو تو اسے معلوم ہوگا اندھیرا بولتے کسے ہیں؟ روشنی نہیں ہے تو اندھیرا۔ رات بولتے کسے ہیں؟ سورج نہیں ہے تو اندھیرا، بس دن چلا گیا تو رات ہو گئی۔ اندھیرا مستقل کوئی چیز نہیں ہے، لیکن نیکی الگ کام ہے، برائی الگ کام ہے، یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ روشنی اور اندھیرا دونوں ایک ہی چیز ہے۔ روشنی کہتے ہیں اندھیرا نہ ہونے کو، اندھیرا کہتے ہیں روشنی نہ ہونے کو، بس اتنی بات ہے۔ لیکن نیکی اور برائی ویسا نہیں ہے، نیکی الگ مستقل عمل ہے، برائی الگ مستقل عمل ہے۔ اندھیرا لا علمی کا نام ہے اور برائی لا علمی کا نام نہیں، بغاوت کا نام ہے۔ بغاوت، اندھیرا چراغ جلانے سے چلا جائے گا لیکن بغاوت چراغ جلانے سے نہیں جائے گی۔ اسے ہم مثال سے سمجھیں، مثلا گھر میں اندھیرا ہے، کوئی آدمی آ کر چراغ جلایا، چراغ جلانے سے گھر کا اندھیرا تو چلا گیا، لیکن اندھیرے میں گھر میں چور گھس آیا تھا، اب وہ چور چراغ جلانے سے بھاگ جائے گا؟ گھر میں اندھیرا تھا، چراغ جلایا، سانپ بچھو گھر میں آ گئے تھے اندھیرے میں، چراغ جلایا، جلاتے ہی سانپ بچھو بھی گھر سے بھاگ جائیں گے؟ سانپ سامنے بیٹھا ہوا ہے، چور کونے میں کھڑا ہوا ہے یا روم میں چھپا ہوا ہے، اب کوئی بول رہا ہے بھائی لاٹھی مت چلاؤ، گولی مت چلاؤ، اور ایک چراغ جلاؤ، اور ایک چراغ جلاؤ، اور ایک چراغ جلاؤ، پورا چراغاں کر دو، اندھیرا، چور بھاگ جائے گا۔ اسے بیوقوف کہیں گے۔ ارے 2 چراغ کافی ہے، اس کے بعد چور کو پکڑو، اس کے بعد سانپ بچھو مارو۔ یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں، سمجھا ہی نہیں ہے، خالی مثال دینے چلے کہ بھئی چراغ جلا دو، اندھیرا خود بخود بھاگ۔ ارے اندھیرا بھاگے گا، اندھیرے میں جو کچھ کچرا ہے وہ کچرا بھی چلا جائے گا، سانپ بچھو بھی چلے جائیں گے، چور بھی چلا جائے گا، اسے الگ کام ٹریٹمنٹ کرنا پڑے گا، تب جا کے وہ برائی گھر سے ختم ہوگی۔ نہیں انل منکر لاٹھی نہیں ہے بلکہ بریک ہے، اسے روکے بغیر آدمی کی گاڑی قابو میں نہیں آئے گی۔ اگر ایک دوسرے کے لیے کافی ہوتے تو قرآن حدیث میں دونوں کا ذکر ایک ساتھ اللہ کبھی نہ کرتے، جبکہ ہر جگہ ایک ساتھ اللہ نے کیا ہے۔ یہ بھونڈی مثال اگر صحیح ہوتی تو صحابہ کو اچھی طرح سمجھ میں آتی۔ صحابہ نے ایسا کوئی کام نہیں کیا کہ صرف امر بالمعروف کرو نہیں المنکر نہ کرو۔ اور ایک بات یہ بھی ہم سمجھیں، قرآن مجید میں کسب حلال کی جہاں پر اہمیت ہے وہاں پر حرام کی مذمت بھی صاف طور سے آئی ہے۔ چنانچہ حدیثوں میں حلال کمائی کی فضیلت تو حرام کی نحوست بھی ہے، نکاح کی اہمیت ہے تو زنا کی مذمت اور برائی بھی ہے، سچ بولنے کی اہمیت ہے تو جھوٹ بولنے کی وعیدات بھی حدیث میں آئی ہیں، امانت کی اہمیت ہے تو خیانت کی وعید بھی آئی ہے، نماز پڑھنے کی اہمیت آئی ہے تو نماز چھوڑنے کا عذاب بھی آیا ہے، زکوٰۃ دینے کی اہمیت آئی تو زکوٰۃ نہ دینے کا عذاب بھی آیا ہے، حج کرنے کی اہمیت آئی ہے تو حج نہ کرنے کا عذاب بھی قرآن مجید میں احادیث میں اللہ نے ذکر کیا ہے۔ نیکیوں کا جہاں پر تذکرہ ہے، 70 بڑے بڑے گناہ کبیرہ جو توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے، اس کا بھی مستقل حدیثوں میں تذکرہ اور علماء نے اس پر کتابیں لکھی ہیں۔ فرض، واجب، سنت مؤکدہ، غیر مؤکدہ، مستحب کا جہاں تذکرہ ہے، حرام، ناجائز، مکروہ، تحریمی، خلاف سنت، خلاف اولیٰ کا بھی فقہاء نے صاف طور سے تذکرہ کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک کام کرنے سے دوسرا کام کافی نہیں ہوتا، 2 الگ الگ کرنا پڑے گا۔ امر بالمعروف چراغ ہے تو نہیں انل منکر اس چراغ کو بجھنے سے بچانے والا شیشہ ہے جو لالٹین میں لگایا جاتا ہے، ہوا کے جھونکے سے نہ بجھے، وہ چراغ جلتا رہے، چراغ جلتا رہے گا تو روشنی پھیلے گی، یہ شیشہ ہے نہیں انل منکر۔ اگر نہیں انل منکر کی ضرورت نہیں ہے تو پھر ملک سے پولیس ہٹا دو، عدالت ہٹا دو، والدین بچوں کو جو ڈانٹ رہے ہیں اس ڈانٹ پر پابندی لا دو، قرآن حدیث میں جو آیتیں منکرات پر نکیر کی ہیں وہ سب ختم کر دو، اور صرف نصیحت کے پوسٹر دیواروں پہ چپکاتے پھرتے رہو، اچھے کام کرو، سچ بولو، سچ بولو، امانت ادا کرو، لوگوں کے ساتھ اخلاق سے رہو۔ نہ پولیس ہے، نہ ڈانٹ ہے، نہ سزائیں ہیں، نہ کرائم پر کوئی پکڑ بندی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو ایسے ہی لوگ سدھر جائیں گے۔ یہ غلط نظریہ ہے جو لوگ اس طرح کا خیال رکھتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے اس متعلق صاف طریقے سے، انہیں پڑھ لینا چاہیے کہ سوال کیا گیا کہ اگر امر بالمعروف کرتے رہیں تو کیا نہیں المنکر خود بخود ادا ہو جائے گا، اس کی ضرورت نہیں ہے؟ تو دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ نہیں، دونوں الگ الگ فریضے ہیں۔ اچھی بات کا حکم کرنا بھی اپنی جگہ ضروری، برائی سے روکنا بھی اپنی جگہ پر ضروری ہے۔
آپ دیکھیں آج کل ماحول اتنا برا ہو گیا ہے، لوگ برائیوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، روکنا تو دور کی بات، جہاں برا ہو رہا ہے اس پر تالیاں بجاتے ہیں، ہمت افزائی ہوتی ہے۔ اس کی چند مثالیں دیکھیں، ضمیر کی آواز جو لوگوں کی مر گئی ہے، کتنے لوگ ہیں مردوں میں سے جو ٹخنے سے نیچے پیجامہ پہنتے ہیں، کتنی لڑکیاں ہیں جو ٹخنے سے اوپر پنڈلیوں تک اپنے کپڑے پہنتے ہیں، کتنے گھر والوں نے آج تک منع کیا؟ کس کس باپ نے اپنے بیٹے کو ٹخنے سے نیچے پینٹ پہننے پہ منع کیا؟ بتا دیں۔ کس کس گھر والوں کے اندر پردے کا 100% نظام قائم ہو جبکہ بے پردگی حرام اور ناجائز ہے؟ کتنے دینداروں نے اس کو قابو میں کرنے کی کوشش کی؟ یہ خاموش رہنا اس برائی کی حوصلہ افزائی ہے۔ کتنے والدین نے جانتے کہ بچے اسٹیج پر فنکشن کے موقع پر، فیسٹیول کے موقع پر اسٹیج پر مسلمانوں کے بچے ناچتے ہیں، گاتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں، اور ماں باپ نیچے آڈینس کی طرح بیٹھ کر تالیاں بجاتے ہیں۔ یہ برائی، ڈانس، گانے، ناچ برا ہے کہ نہیں ہے؟ ماں باپ اس کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں سنت کو کتنا مٹایا جا رہا ہے چہروں سے، کتنے لوگ خاموش ہیں کہ کتنی نصیحت کی کسی آدمی کو جس کے چہرے پر سنت نے، بھئی سنت رکھ لو، یہ اللہ کے نبی کے سنت مؤکدہ واجب ہے، رسول اللہ کو پیارا ہے یہ چہرہ، کتنے لوگوں نے ایک دوسرے کو نصیحت کی ہوگی۔ آپ دیکھ لیں سگریٹ، شراب کس اسٹائل کے ساتھ لوگ پیتے ہیں، ہیروؤں کو دیکھ کر کتنے نوجوانوں کو پکڑ کر نصیحت کرنے کی کوشش کی گئی۔ دولہا دلہن، اب تو معاشرے میں برائیاں کس قدر بڑھتی جا رہی ہیں۔ دو برائیاں سن لو جو آج نئی نئی مارکیٹ میں چل رہی ہیں، کیا ہے؟ نیا جوڑا دولہا دلہن کا، شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا، رخصتی سے پہلے بعض گھروں کے اندر یہ بدماشی شروع ہوئی ہے، دولہا دلہن رخصتی سے پہلے گھر میں اپنے گھر والوں کے سامنے بیٹھ کر ایک دوسرے کو بوسہ لیتے ہیں، اور پبلک کے سامنے بوسہ لیتے ہیں، اور لوگ انہیں تالیاں بجاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ مسلمان گھرانوں میں اگر ڈانٹا جائے، منع کیا جائے تو کیا بولتے ہیں؟ ارے میاں بیوی بن گئے، اب کیا ہے، پبلک کے سامنے ملو، اندر گھر میں جا کے ملو، کیا فرق پڑے گا، میاں بیوی ہیں، اجنبی تھوڑی ہیں۔ یہ برائی نکاح کے سماج میں جو یورپین کلچر کے تلوے چاٹتے ہیں ان لوگوں میں، مسلمانوں میں یہ شروع ہو گیا۔ اور دوسری برائی نوجوانوں میں لو بیٹ کی، نیا جوڑا ہے، گال پر بیوی نے کاٹا ہو پیار کر کے، یا دلہن کو شوہر نے کاٹا ہو پیار سے اور اس کا داغ دھبا لال کلر میں دکھ رہا ہو تو دوستوں میں اور گریبان کھول کے بیٹھے گا دکھاتے ہوئے، اس طرح کے لو بیٹ ہے، یعنی ہم نے رات میں کوئی نہ کوئی جنگ جیت کے آئے ہیں۔ یہ بدماشی دکھانے کے واسطے نوجوانوں میں بھی اور لڑکیوں میں بھی اس کا رواج اور ٹرینڈ چل پڑا ہے۔ آپ بتائیں یہ برائی کو عام کرنا ہے کہ نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میاں بیوی رات کی تنہائی میں اگر ملتے ہوں تو صبح ہونے کے بعد اگر اپنے دوستوں کو اس تنہائی کے بارے میں بتائیں گے تو وہ میاں بیوی نہیں ہیں، وہ سڑک کے گدھے اور گدھی ہیں جنہوں نے پبلک کے سامنے سیکس کیا ہو۔ اس قدر مذمت بیان کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آج وہی ٹرینڈ نوجوانوں میں چل رہا ہے، تو برائی کی حوصلہ افزائی ہو رہی، تعریف ہو رہی ہے۔ اور اگر کسی دولہے کے گردن پر وہ لو بیٹ نہ ہو تو دوست چھیڑتے ہیں، کیا ہے کچھ بھی نہیں ہوا، چھیڑا جاتا ہے اسے۔ تو آپ بتائیے یہ تمیز ہے سماج کی؟ اور پھر بولتے نہیں برائیوں کا تذکرہ چھیڑنا نہیں ہے، منع کرنا نہیں ہے۔ ارے ہمت افزائی ہو رہی ہے یہاں پر۔ البتہ برائی سے روکنے کے آداب ہیں شریعت میں، علماء نے اس کے آداب لکھے ہیں، آداب کی رعایت سے برائی سے بیان کرنا چاہیے۔ کبھی کسی موقع سے انشاءاللہ نمبر وار آداب کا تذکرہ کر دیتے ہیں۔ لا یأمر بالمعروف وینہی عن المنکر الا من کان فقیہا فیما یأمر بہ وفقیہا فیما ینہی عنہ۔ اچھائی کا حکم کرنے کے لیے بھی علم دین ہونا چاہیے، برائی سے روکنے کے لیے بھی علم دین ہونا چاہیے، جاہلوں کو یہ کام کرنے کی ذمہ داری نہیں ہے۔ رفیقاً فیما یأمر بہ رفیقاً فیما ینہی عنہ، نرمی اختیار کرے اچھائی کا حکم کرنے میں بھی، برائی سے روکنے میں بھی۔ حلیماً فیما یأمر بہ حلیماً فیما ینہی عنہ، تحمل اور برداشت رہے، اگر سامنے والا الٹا جواب دے دے، گالی دے دے، برداشت کرے، غصے میں نہ آئے۔ نمبر 2، یہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اصول بیان کیا، علمی اختلاف کو منکر نہ سمجھے۔ مثلا کوئی فاتحہ کہتا ہے، کوئی فاتحہ نہیں کہتا، کوئی آمین کہتا، کوئی نہیں کہتا، کوئی رفع یدین کرتا، کوئی نہیں کرتا، یہ علمی اختلاف ہے۔ علمی اختلاف کو برائی کی طرح بیان نہ کرو کہ یہ لوگ برے ہیں، یہ لوگ غلط ہیں، ان کی نماز نہیں ہوتی، یہ رسول اللہ کی نماز نہیں ہے، یہ حنفیوں کی نماز ہے، یہ اماموں کی نماز ہے۔ یہ پاگل پنے والی باتیں نہ کرو۔ دلائل کی روشنی میں مسائل طے ہوتے ہیں، جذبات کی روشنی میں طے نہیں ہوتے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس اصول کو بیان کیا ہے، ان المختلف فیہ لا انکار فیہ، اختلافی مسائل کو منکر نہ سمجھو۔ اور چنانچہ دلیل بیان کی،
سفر میں صحابہ اکرام نبی علیہ السلام کے ساتھ ہیں، سفر میں روزہ رکھنا فرض نہیں ہے، لیکن بعض صحابہ روزہ رکھے بعض نہیں رکھے۔ روزہ رکھنا عبادت ہے، سفر میں چھوٹ ہے تو بعض نے رکھا بعض نے نہیں رکھا۔ صحابہ روزہ رکھنے والے نہ رکھنے والے کو گنہگار نہیں سمجھے، اور جو نہیں رکھنے والے تھے وہ رکھنے والوں پر نکیر نہیں کرے، سفر میں روزہ معاف ہے کیوں رکھ رہے ہو، کسی نے کچھ نہیں کہا، اپنی اپنے روزے پر چلتے رہے۔ اس سے اختلاف کا معیار سمجھایا۔ اور تیسرا اصول، منکر برائی سے نفرت کی جائے، برائی کرنے والے انسان سے نفرت نہ کی جائے۔ شراب سے نفرت ہو، شرابی سے نفرت نہ کی جائے۔ جھوٹ بولنے والے سے نفرت نہ ہو، جھوٹ سے نفرت کی جائے۔ نمبر 4، جذبہ نیک ہونا چاہیے، رویہ بھی نیک ہونا چاہیے۔ اچھی نیت سے روک رہے ہیں لیکن روکنے کا طریقہ بھی اچھا ہونا چاہیے۔ نمبر 5، روکنے میں نرمی ہونا چاہیے، سختی نہیں ہونا چاہیے۔ اور نمبر 6، لیکن امرک بالمعروف معروف، بھلائی کا حکم دینے کا انداز بھی اچھا ہونا، برائی سے روکنے کا انداز بھی اچھا ہونا چاہیے۔ نکیر ہونا چاہیے، تحقیر نہیں ہونا چاہیے، انسلٹ نہیں کرنا کسی کی بھی۔ فرد کی اگر غلطی ہو تنہائی میں سمجھانا، پبلک کی اگر غلطی ہو تو پبلک میں سمجھانا چاہیے، اور تسلسل سے روکنے کی کوشش کرنا۔ ایک بار بول دیے چھوڑ دیے اور نا امید ہو گئے، یہ آداب میں سے نہیں ہے۔ انداز مقبول ہونا چاہیے، مردود نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں عن المنکر کے لیے خود متقی ہونا ضروری نہیں ہے، ہم عمل نہیں کر رہے ہیں پھر بھی عمل کرنے کی دعوت دیتے ہیں تو اس کے لیے بھی اجازت ہے، دعوت دے سکتے ہیں۔ اور ایسے ہی علماء اور فقہا کو عام پبلک برائی سے روک نہیں سکتی ہے۔ علماء اور فقہا کو، عالم ہو کے ایسا کرتے، امام صاحب ہو کے ایسا کرتے، فلاں صاحب ایسا ہو کے کرتے، تو اس سے امت کے اندر درجے کا تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ بیٹا بیٹا ہی رہنا، باپ کا باپ بننے کی نہیں کوشش کرنا، یا اگر بیٹا باپ بنے وہ اپنی اولاد کا بنے، اپنے باپ کا باپ نہ بنے۔ ایسے علماء کی قدر کا شریعت میں حکم ہے۔ چنانچہ فتاوی ہندیہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 408 میں لکھا ہے، اگر عام پبلک علماء اور ائمہ کو کسی بات پر ٹوکے گی تو بے ادبی کا گناہ ہوگا۔ نمبر 2، کم علمی کی وجہ سے اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے نہیں سمجھے، اپنے ہی دماغ سے کسی کو اچھا سمجھ لیا بولنا شروع کر دیا، حالانکہ شریعت میں غلط ہے۔ اپنے دماغ سے کسی کو برا سمجھ لیا حالانکہ وہ صحیح ہے، اس پر امام سے لڑنا شروع کر دیے۔ علم نہیں ہوتا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے تو جھگڑا شروع ہو جائے گا۔ نمبر 3، کم علمی کی وجہ سے بعض مرتبہ فتنہ اور حق بات سے دوری ہو جاتی ہے۔ ہم دماغ میں بٹھا لیے یہی صحیح ہے، کوئی بولے میں نہیں مانوں گا، ہمارے فلاں صاحب نے یہی سکھایا، ہمارے امیر صاحب نے یہی سکھایا، ہمارے حضرت جی نے یہی سکھایا، ہمارے شیخ صاحب نے یہی سکھایا، یہ سوچ کر دماغ میں بٹھا لے گا اور عالم کی بات ماننے اور سننے تیار نہیں ہوگا۔ اور کم علمی کی وجہ سے درجے نہیں معلوم، واجب کون سا ہے، سنت کون سا ہے، مستحب کون سا ہے، کس پر کس انداز سے ٹوکنا چاہیے معلوم ہی نہیں ہے۔ مستحب کام پر بھی ایسے لڑ رہا گویا کہ فرض چھوٹ رہا ہے، اس کی وجہ سے فتنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب ایسے موقع پر بعض لوگ کہتے ہیں بھئی علماء میں کتنا اختلاف نہیں ہے، ہم ان کی بات کیا مانیں۔ علماء کے اختلاف کے بارے میں علماء نے نہیں، صحابہ اکرام نے کیا فرمایا، علماء کا اختلاف رحمت ہے، تو اندازہ کرو علماء کا اتحاد کس قدر بڑا رحمت ہوگا۔ اختلاف ہونے کی وجہ سے چھوڑنا نہیں ہے، تانے دینا نہیں ہے، ان کے اختلاف میں بھی رحمت ہے۔ ہم آپس میں لڑ پڑیں گے تو فتنے، مسجدوں میں ایک دوسرے کے گریبان اور جھگڑے ہونا شروع ہو گئے، پولیس مسجد میں آ گئی، یہ اختلاف ہے نحوست والا۔ علماء کا اختلاف رحمت ہوتا ہے، نحوست نہیں۔ ان کا اختلاف جب رحمت ہے تو ان کے اتحاد میں اللہ تعالیٰ نے کیسی برکت رکھی ہوگی۔ چنانچہ آپ دیکھیں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، ولیمے کی دعوت دیے گئے، ولیمے میں دیکھا وہاں پر بیانڈ باجا اور ناچ گانا چل رہا ہے، واپس آ گئے، اور فرمایا کیوں واپس آ گئے؟ تو آپ نے فرمایا جو قوم ایسے کام میں شریک ہوگی جو گناہ کا ہے، ہم اس کے دعوت کو قبول کر کے انوائٹ کریں گے اور اسے قبول کریں گے تو ہم بھی اس گناہ کے اندر اس قوم کی برائی کو بڑھانے والے شمار ہوں گے۔ وہاں ناچ گانا چل رہا ہے، ولیمہ اگرچہ کہ سنت ہے لیکن وہاں پر ڈی جے چل رہا ہے، ناچ گانا چل رہا ہے، ہم اس ولیمے میں شریک نہیں ہوتے۔ عملی طور پہ رک کے دکھایا، ہمارے اندر اتنی دینداری نہیں ہے، ولیمہ حرام کا ہو حلال کا ہو، ڈی جے ہو ناچ گانا ہو، دل رکھنے کے لیے کھا کے آتا ہے۔ تو آپ بتائیے اچھائی کا حکم کہاں رہا، برائی سے خود کہاں رکا کہ دوسرے کو روک سکے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمالات اور ان کے کارناموں میں یہ بات شمار ہوتی ہے، نبی علیہ السلام دنیا سے رخصت ہونے کے بعد سب سے بڑا کام جو انہوں نے کیا، زکوٰۃ نہیں دینے کی جو بات کرتے تھے، انکار زکوٰۃ والوں سے لڑنے اور جنگ کرنے کی بات کی۔
تو جنگ کرنا، لڑنا کسی برائی کے شروع ہونے پر یہ حضرت عمر، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے کارناموں میں شمار ہوتا ہے۔ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اگر اس وقت حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کھڑے نہ ہوتے، سختی نہ برتتے، اتنی سختی برتی کہ حضرت عمر تعجب ہو گئے اور آ کر حضرت ابوبکر کو سمجھانے لگے آپ کیوں اتنی سختی برت رہے ہیں، حالانکہ آپ اسلام قبول کرنے کے بعد سے بہت نرم آدمی ہیں۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو جھنجھوڑا اور مارا، تم زمانے جاہلیت میں بھی ہمت والے تھے، اسلام میں آئے تو بزدل بن رہے ہو، اللہ کے احکام کے سامنے مجھے نصیحت کرتے ہو کہ امت زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہی ہے اور مجھے آ کے نصیحت کر رہے ہو کہ نہیں جنگ کی بات مت کرو، میں لڑوں گا۔ مدینے کے اندر اگر کوئی بچے نہ بچے، کتے ہماری لاشوں کو کھانے کے لیے بھی آ جائیں، لیکن پھر بھی میں اپنی بات پر اٹا رہوں گا۔ یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی استقامت تھی برائی سے روکنے پر۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے واقعات میں لکھا ہے ایک شخص قرآن کی آیتوں کے بارے میں جو صاف متشابہات والی آیتیں ہیں، سبیق بن اصل ایک شخص تھا، متشابہات والی آیتوں کے بارے میں پوچھتے پھرتا تھا، لوگوں کو قرآن کے بارے میں کنفیوز کر رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا، بلائے، پوچھے کون ہے؟ سبیق بن اللہ کا بندہ ہوں، میرا نام سبیق ہے۔ پر حضرت عمر نے فرمایا میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، میرا نام عمر ہے۔ پھر فرمایا ادھر آؤ، قریب آؤ، سر کے بال پکڑے، کھجور کی چھڑیاں لی، اس قدر پٹائی شروع کی کہ سر سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ اور دوسرے صحابہ سے فرمایا لے جاؤ اس کو پوری پبلک کے بارے میں اعلان کر دو، اس سے کوئی بات نہیں کرنا، سلام نہیں کرنا، مصافحہ نہیں کرنا، تال میل نہیں رکھنا، جب تک کہ دماغ ٹھکانے پہ نہ آ جائے۔ قرآن کی آیتوں کے بارے میں جو متشابہات والی آیتیں، ڈاؤٹ والی آیتیں کہ بھئی اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے، اس کا مطلب کیا ہو سکتا، اس کے بارے میں گھس رہا ہے، اسے گھسنے کی اتھارٹی نہیں ہے، جب تک دماغ ٹھکانے پہ نہ آ جائے اس وقت تک کسی سے پبلک سے ملنے مت دو۔ ہفتہ 10 دن 1 مہینہ 2 مہینے گزر گئے، پھر آ کے معافی مانگا اور کہنے لگا دماغ ٹھکانے آ گیا، مجھے معاف کر دیں۔ پھر اعلان کیا کہ اب اسے مل سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں۔ برائی کو روکنے میں اس قدر سختی بھی برتا کرتے تھے صحابہ اکرام۔ آج قرآن کی منمانی تفسیر بیان کر دو، حدیث کی منمانی تفسیر بیان کر دو، اپنے پیچھے ایک مجمع چل رہا ہے، ایک بھیڑ جمع ہے، جو منہ کو آیا بولتے رہو اور پھر اس پر لیپا پوتی کا کام بھی دوسرے کرتے رہو کہ نہیں ہمارے بزرگ کے بولنے کا مطلب یہ تھا، ہمارے بلاں کا بولنے کا مطلب یہ تھا۔ ارے غلط ہے تو غلط بولا جائے تاکہ امت کو برائی سے، غلطی سے روکا جا سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سکرات کا وقت ہے، برچھا پیٹ میں لگا ہے، خون نکل رہا ہے، منہ مبارک میں دودھ ڈالا جائے تو بھی وہ ناف کے راستے سے نکل رہا ہے۔ ایسی حالت میں بھی عیادت کے واسطے چند لوگ آئے تو ایک نوجوان کو دیکھا کہ اس کا پیجامہ ٹخنے سے نیچے ہے، نماز کے لیے بے ہوشی ہو جاتی ہے۔ اس حالت میں بھی حضرت عمر نے بلایا اور قریب بلا کر کہا یہ پیجامہ ٹخنے سے نیچے رکھنا سنت کے خلاف ہے، اوپر کرو اس کو۔ کس حالت میں نصیحت ہو رہی ہے؟ سکرات کی حالت میں نصیحت ہو رہی ہے۔ تو اگر برائی سے روکنا کوئی معمولی بات ہوتی، سکرات کی حالت میں چھوڑ دیتے، بھئی وہ دوسرے لوگ ہیں، وہ منع کر لیں گے، میں دیکھا، میرا فریضہ، میں روک سکتا ہوں تو میں روک کے دکھاؤں گا۔ آپ دیکھیں بیعت رضوان کے موقع پر حجاج بن یوسف کے بارے میں لکھا، جب ابھی وہ حاکم اور گورنر نہیں بنا تھا، نماز پڑھنے کے لیے آیا مسجد میں، بازو حضرت سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ بھی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ حجاج بن یوسف گورنر بننے سے پہلے نماز جب پڑھتا تھا، امام صاحب سے پہلے رکوع میں چلے جاتا، امام صاحب سے پہلے رکوع سے اٹھ جاتا، امام صاحب سے پہلے سجدے میں چلے جاتا۔ بعض کی بدتمیزی رہتی ہے یا آداب معلوم نہیں رہتے ہیں۔ تو حضرت سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تو اسے نماز ہونے کے بعد یہ ابھی سجدے میں، یہ ابھی قاعدے میں ہے یا ذکر میں ہے، معمولات پورے کر رہے ہیں۔ حجاج بن یوسف کا گریبان جو دامن ہے وہ پکڑ لیا، وہ اٹھ کے جانا چاہ رہے ہیں یا پکڑ کے کھینچ رہے ہیں، اپنی تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ اپنی جو پوری تسبیح پڑھ لینے کے بعد حجاج بن یوسف کو بٹھایا اور کہنے لگے میرا من کر رہا تھا نماز جس انداز سے تم پڑھ رہے تھے تمہیں جوتے ماروں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ سعید بن المسیب، حجاج بن یوسف سے۔ ابھی وہ گورنر نہیں بنا، کیسی نماز پڑھ رہے ہو؟ امام سے پہلے بھاگ رہے ہو، امام کے پیچھے چلو، امام سے آگے مت بڑھو۔ یہ نصیحت ہو گئی۔ چند سال گزرنے کے بعد حجاج بن یوسف گورنر بنا، ظالم بادشاہ ہے۔ اب سعید بن المسیب کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا آپ ہی تھے نا وہ جو مجھے مرے کو بولے تھے جوتے ماروں گا؟ تو حضرت سعید بن المسیب نے ہاں میں ہی سعید بن المسیب ہوں جو تجھے کہا تھا کہ جوتے ماروں گا، تو نے جرم ویسا کیا تھا کہ نماز میں امام سے پہلے آگے جا رہا تھا۔ تو پھر حجاج بن یوسف پر ان کا روب ایسا پڑا، کہنے لگا آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے میری نماز صحیح کر دی۔ یہ ہے ظالم بھی ہے لیکن حق بات کو مان رہا ہے،
ہم آج کے نمازی داڑھی کرتے پیجامے نماز کے گھٹے سب ہیں، علماء کی بات ماننے تیار نہیں ہوتے ہیں، وہ ظالم ہو کر بھی حق بات تسلیم کرنے تیار ہے۔ ہاں آپ نے صحیح کہا، میری نماز درست ہو گئی، میرا عقیدہ درست ہو گیا، میری سوچ غلط تھی، میری سوچ درست ہو گئی۔ اسی وجہ سے ہم اس بات کو یاد رکھیں، شریعت کی روشنی میں جو دین ہمیں سمجھایا جاتا ہے اسے ہمیں ماننے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ہمارے خاندان میں، گھر میں، پڑوس میں جو بھی برائی ہم دیکھتے ہوں، حتی الامکان اللہ سے دعا مانگ کے ان برائیوں سے اپنے آپ کو اور اپنے لوگوں کو بچانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔